السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل ڈوئنگ گریٹ انشاءاللہ۔ آج ہم ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات کرنے جائیں گے وچ از ریلیٹڈ ٹو پوسٹ کولونیلزم، جو کہ لٹریری تھیوری کا حصہ ہے اور اس کے علاوہ ہماری ڈیلی لائف سے بھی کافی ملتا جلتا ہے اور کافی فیملیئر لگے گا آپ کو۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ میں نے ایک وائرل کلپ دیکھی جس میں ایک انٹرویور ایک بچے سے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سوال کچھ 10-15 وغیرہ ہوتے ہیں۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ if you answer all of my questions correctly I will give you a reward۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ میرے 10-15 جو questions ہیں اگر ان کا صحیح جواب دیں تو پھر میں آپ کو ایک انعام دوں گا۔ اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو questions ہیں وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں، کس کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ وہ سوال کچھ یوں ہوتے ہیں، فار ایگزامپل کہ پکوڑے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، سموسے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، چٹنی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں وغیرہ۔ لیکن اب جو بات ہم سے ریلیٹڈ ہے، جس کا تعلق ہم سے ہے، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ اس سائیکالوجی کو، اس ذہنیت کو آپ سمجھیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی چٹنی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، لوٹے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر اس طرح سموسے پکوڑے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، تو آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس طرح کے جو کھانے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں جیسے کہ لوٹا وغیرہ، یہ انگلش کلچر میں پائی ہی نہیں جاتی۔ بھائی یہ چیزیں انگلش کلچر کا حصہ ہی نہیں ہیں، کنسسٹنٹلی اسپیکنگ یہ ان کی جو لینگویج ہے اور ان کی جو کلچر ہے، ان کی ہسٹری ہے، ان کا حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں نیچرلی ان کی لینگویج میں نہیں پائی جاتی، تو پھر آپ جان بوجھ کے انہیں کیوں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ انفیکٹ آپ جان بوجھ کے ان الفاظوں کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ فار ایگزامپل جو کہتے ہیں کہ یعنی اکثر آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنی انگلش آتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ چٹنی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، اور اگر آپ کو اتنی انگلش آتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ لوٹی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات سمجھے کہ بھائی اس طرح کے الفاظ ہیں لیکن وہ ہم نے بنائے ہیں۔ اصل میں یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری کلچر سے ریلیٹڈ ہیں۔ یہ ان چیزوں کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ہماری لینگویجز میں ہیں، جیسے کہ اردو، ہندی، فارسی، پشتو وغیرہ کی لینگویجز میں۔ اب ایک چیز ان کے ہاں ہے ہی نہیں، وہ پائی ہی نہیں جاتی، تو کیسے وہ اس کا نام رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال میں کچھ یوں ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی اگر آپ پٹھان ہیں اور آپ کو پشتو آتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کی بورڈ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بٹنوں کا قطار؟ یا پھر وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی اینڈرائڈ فون کو کیا کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے لاس کا خختہ؟ کیا کہیں گے آپ اسے؟ مطلب یہ ایک فضول سا کوسچن ہے نا۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ ہم اس طرح کے سوالات کرتے کیوں ہیں اور اس طرح کے جوابات دیتے کیوں ہیں۔ اس کے بیہائنڈ سائیکالوجی اور نفسیات یہ ہے کہ ہم ایک انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ بھائی اگر ایک چیز ہے نا تو ہمیں اس کے لیے ایک انگلش متبادل لفظ ضرور آنا چاہیے۔ ہمیں بس لگتا ہے کہ بھائی اگر ایک چیز ہے تو اس کے لیے ایک انگلش لفظ کا ہونا فرض ہے، اگر ایک کام ہے تو اس کے لیے ایک انگلش لفظ کا ہونا فرض ہے، although وہ چیز انگلش میں ہوتی ہی نہیں۔ ہم جان بوجھ کے ایک چیز کو انگلش میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو چیز ان کی لینگویج میں ہے ہی نہیں، جو ان کی کلچر میں ہے ہی نہیں، جو ان کی تاریخ میں ہے ہی نہیں۔ ہم جو لوگ ہیں جو انگلش نہیں بولتے وہ جان بوجھ کے اسے انگلش میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر آپ اس سوال کا جواب دیں کہ اگر لوٹی کی انگلش آپ کو آتی ہے، اگر آپ کو چٹنی کی انگلش آتی ہے اور اس طرح کی چیزوں کی، تو پھر بریانی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر کباب کو انگلش میں کیا کہتے ہیں اور چٹنی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی متبادل الفاظ ہی نہیں انگلش لینگویج میں۔ کیوں؟ وہی معاملہ ہے، ہم ایک احساسی کمتری کا شکار ہیں، انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے ہم نے کوئی انگلش الفاظ نہیں نکالے۔ کیوں؟ کیونکہ ویسٹ والے وہ ان الفاظ کو پسند کرتے ہیں۔ جو برٹش لوگ تھے، جو امریکنز تھے، وہ خود اس لفظ کو یوز کرنے لگے کہ آئی ایٹ بریانی، بریانی از سو اسپائسی، تو ہم بھی بریانی کو بریانی لکھتے ہیں۔ ہم نے کبھی بریانی کو کوئی الگ انگلش لفظ نہیں دیا، ہم نے کبھی کباب لفظ کو انگلش میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا۔ آپ اردو میں بھی کباب کہتے ہیں، انگلش میں بھی اسے کباب کہتے ہیں، کیوں؟ اس کے لیے بھی کوئی انگلش لفظ نکالو، لیکن ہم نے نہیں نکالا یا ہمیں آتا نہیں۔ کیوں؟ بیکاز ویسٹ والوں نے اسے ہی پسند کیا، ٹھیک ہے۔ تو اگلی بار جب آپ اس طرح کے سوالات آپ کے سامنے آئیں تو آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی اس طرح کے سوالات کرنا بالکل فضول ہیں۔ یہ فضول اس لیے ہیں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز اگر ایک زبان میں ہے تو وہی چیز دوسری زبان میں بھی لازمی طور پر ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی انکنسسٹنسیز، ڈسکرپنسیز، ٹھیک ہے، یعنی کیا کہتے ہیں وہ تنازعات وہ زبانوں میں آتی ہیں، لیکن جان بوجھ کے آپ نے اس طرح کے احمقانہ سوالات نہیں کرنا کہ کباب کو انگلش میں کیا کہتے ہیں اور چٹنی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی آپ سے اس طرح کا سوال کریں تو آپ اسے بتائیں کہ حضور جناب اعلیٰ میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا، لیکن پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ اور وہ سوال کچھ یوں ہیں کہ
बर्गर को उर्दू में क्या कहते हैं, ठीक है, और पिज्जा को पश्तो में क्या कहते हैं। अगर वो पठान है तो वो पश्तो बताएगा, ठीक है, और अगर वो उर्दू स्पीकर है तो उसे उर्दू बतानी पड़ेगी, ठीक है। इन्हीं सवालात से आपको अंदाजा होगा, जस्ट बिकॉज कोई चीज है, it doesn't mean that we should necessarily translate it into the English language or in Urdu language or in Pashto language. There are a lot of things which we do not have alternative words for. For example, the word camera. You never translate it into the Urdu language. Rather, you use the word as it is. जो लफ्ज़ कैमरा है उसे आपने कभी उर्दू में ट्रांसलेट नहीं किया। आप कैमरा लिखते हैं तो उर्दू में भी कैमरा लिखते हैं, आपने इसकी इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन नहीं निकाली, क्यों? ये सवाल है। फिर कैमरे को उर्दू में क्या कहते हैं? इस तरह के सवालात क्या हैं, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आते हैं, हमारे एहसासी कमतरी से आते हैं। हमें लगता है कि सामने वाले को अगर ये लफ्ज़ नहीं आता या अगर हमें ये लफ्ज़ नहीं आता तो हम में कोई कमी है या हम नालायक हैं। लेकिन वो मैंने आपको समझा दिया कि नो, जस्ट बिकॉज समथिंग इज प्रेजेंट or found in one language does not necessarily mean that the same thing must be found in the target language.